بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 مئی 2025 سے یہ جو کشمیر جنگ تھی انڈیا پاکستان کی، جو مسئلہ شروع ہوا تھا، اس پر کوئی بات چیت کرنے لگا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ خبروں پر تحقیق کر کے آگے بتایا کرو۔ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کا کہا گیا ہے۔ مسلمان کو ہر حال میں فرض ہے کہ وہ سچ بولے۔ بہرحال ایک بات سیدھی ہے کہ سیاست جھوٹ ہے، اس میں جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے، اور یہ جھوٹ سامنے آ گیا ہے جو یہ جنگ ہوئی ہے۔ پاکستان میں تو شاید آدھا جھوٹ بولا گیا تھا اس پر، یا شاید اس سے کم، لیکن انڈیا میں اتنا جھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے پنڈی تباہ کر دیا، لاہور تباہ کر دیا، کراچی تباہ کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا پورے پاکستان میں جو ٹوٹل نقصان ہے وہ 10 کروڑ روپے سے کم کا ہوا ہے۔ یعنی اس میں رن وے کی مرمت ایک کی بھی شامل ہے۔ اور پھر کیا ہوا ہے یہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، انڈیا نے کیا کھویا کیا پایا۔ میں کوشش کروں گا کہ پکی مضبوط باتیں کروں، کیونکہ ابھی تک ہمیں نئی تفصیلات مل رہی ہیں، لیکن بہت سی باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ میں مودی صاحب کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہ اتنے زیادہ پیسے انویسٹ کیے امریکہ نے، اسرائیل نے، مقصد یہ تھا کہ چائنا کا راستہ روکے، چائنا کو فائنینشلی تباہ کریں تاکہ انویسٹمنٹ آپ کے پاس آئے۔ تو اس کے لیے انہوں نے، یورپ نے اور انہوں نے مل کے آپ کو کوئی 1.2 ٹریلین تو کنفرم ہے ڈالرز، 1.2 ٹریلین ڈالرز، 1.8 ٹریلین ڈالرز غالباً ابھی تک انویسٹ ہو چکے ہیں، جو اگر تھوڑے سے بھی صحیح طریقے سے انویسٹ ہوتے تو آج انڈیا کی حالت مڈل ایسٹ کی طرح ہوتی۔ یعنی ہر آدمی کی تنخواہ انڈین روپے میں کم از کم 25,000 روپیہ ہوتی، جو کہ پاکستان کے حساب میں تقریباً 90,000 روپیہ بنتی ہے۔ لیکن یہ کہاں گئی یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ آپ بڑے ملک ہیں، آپ کے وسائل بھی زیادہ ہیں، آپ کو اہمیت بھی زیادہ دی جاتی ہے۔ ہم تو جنگ میں ہی رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آج بھی یہ کہہ رہے تھے آپ خود کہ ہم 80 کروڑ بندوں کو غالباً 5,000 روپے کا آٹا ہر ماہ دیتے ہیں۔ خدا کا نام ہے بھئی، اتنی غربت ہے کہ آپ کو مدد میں آٹا دینا پڑتا ہے اور لوگ لے لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اب آگے چلیں۔ آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب 2008 میں بمبئی اٹیک ہوا تھا، آپ اس وقت اگر اٹیک کرتے تو وہ بڑا مناسب وقت تھا۔ اس میں نہ پاکستان کے پاس کوئی اچھے جہاز تھے، نہ اچھے میزائل تھے، اور سیٹلائٹ بھی امریکہ کے تھے جو 2019 سے چائنا کے آ گئے، تقریباً 2019 سے۔ اب ہر ایک چیز، جہاز بھی ہم خود بنا رہے ہیں، اور ہمارا جہاز جو کاسٹ کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہمیں کو 25-30 ملین اس کی کاسٹ ہے، ڈالرز 25-30 ملین، تو ہمیں شاید 5 ملین ڈالرز کا پڑتا ہوگا ایکچولی، کیونکہ باقی تو اپنی کاسٹ ہے نا، لوکل چیزیں، لوکل سب کچھ۔ تو آپ نے اتنے مہنگے جہازوں کے ساتھ تباہ بھی کروایا۔ 3 رافیل آپ کے گرے، بہت سے لوگ 4 کہہ رہے ہیں، لیکن ہم 3 پر کھڑے ہیں۔ اب آپ، یہ جنگ آپ کے لیے بالکل ایک مشکل ترین جنگ ہو چکی ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے ساتھ نہیں، چائنا کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ آپ صرف پاکستان سے یہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے، چائنا سے جیتنی تو آپ ناممکن سمجھیں۔ یہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ جو انڈیا روس کی گود سے اٹھ کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا تھا، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی میرے خیال میں۔ وجہ یہ تھی کہ روس نے آپ کو 30 کے قریب سٹیل ملیں لگا کے دی، جس کی وجہ سے انڈیا اچھا خاصا سٹیل جائنٹ بن گیا۔ ہماری بھی ایک سٹیل مل تھی جو روس نے لگا کے دی، لیکن ہم مختلف وجوہات پہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے، جس کے ساتھ ہماری ہمیشہ ایک کشتی ہوتی رہی۔ وہ ہماری جڑیں کاٹتا تھا، ہم اس کی کاٹتے تھے۔ چلیں اس تفصیل کو رہنے دیں، شاید اب صلح ہو جائے۔
امریکہ کے بارے میں کیسنجر نے کہا، جو ان کا سب سے بڑا دانشور تھا، کہ امریکہ کا دشمن بن کے تو آپ سروائیو کر جائیں گے، لیکن اس کا دوست بن کے آپ کا جینا محال ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ اور جنگ میں کیا ہوا، مثلا امرجیت سنگھ صاحب، ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے فگر دیے کہ پاکستان کے 13 بندے اس میں کام آئے اور انڈیا کے 21۔ ان میں ایک ڈی سی راج کمار بھی تھا، جس کے بارے میں بہت شکایتیں تھیں، یہ بہت ظلم کرتا تھا کشمیر میں۔ اچھا، پاکستان کے 3 ایئرپورٹ ہٹ ہوئے، جو جزوی ہٹ ہوئے، مجھے تینوں کی تفصیل پتہ ہے۔ پاکستان چھوٹا ملک ہے، یہاں پہ فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ انڈیا کے 11 ہوئے، انڈیا کے 3 رافیل اور 3 دوسرے جہاز تباہ ہوئے۔ کچھ لوگ 4 کہہ رہے ہیں، لیکن میں 3 پر کھڑا ہوں، جس میں آپ کے برہمس میزائل کا اڈا بھی تباہ ہوا، اور اس میں شاید ایٹمی ریڈیشن بھی تھی، شاید اس میں میزائل لگے ہوئے تھے اٹامک۔ تو آپ نے یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ کھو دی ہیں۔ بلکہ یہاں بڑی فنی سی سچویشن ہے کہ پاکستان میں آپ کے ڈرون کباڑیوں نے خریدے۔ ایک کباڑیا 2000 میں ڈرون خرید کر گیا، تو پھر ایجنسی والے گئے تو واپس نہیں دے رہا تھا۔ اس نے 2000 میں خریدا تھا، 1500 روپے دے کر واپس لایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے لگتا ہے فتح کی یادگار بنا کر لگانا تھا۔ تو میں آپ کو صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہندوازم پر ٹھیک طریقے سے کھڑے ہوتے تو انڈیا بچ جاتا۔ اب انڈیا نہیں بچے گا، کیونکہ آپ نے سکھوں کو ناراض کر دیا، مسلمان آپ سے جلے بیٹھے ہیں۔ جب بھی آپ کے جلوس نکلتے ہیں بی جے پی پارٹی کے انڈر، جو آر ایس ایس ہے اس کے، تو مسلمانوں کی مرمت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ عیسائیوں کو آپ نے علیحدہ ناراض کیا، بدھسٹ آپ سے تنگ ہیں۔ کیا ہے ڈیموکریسی؟ خدا کا نام ہے، لوگوں کو روٹی دے۔ میں چاہتا ہوں انڈیا میں بھی روٹی ملے، ان کو اپنا چھت ملے، بنیادی ضرورتیں ہوں، آگے جو محنت کرے اس کو ملے۔ آپ اس سے بھی چھین رہے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ سچائی پہ کھڑے رہتے، پوری دنیا سچائی پہ چل رہی ہے۔ یہ جو نوٹ ہیں میری جیب میں، یہ ٹرسٹ پر کھڑے ہیں، کیونکہ اگر ان کو کوئی کہے، ان کے پیچھے گارنٹی نہ رہے گورنمنٹ کی، تو یہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے۔ آپ نے وہ ٹرسٹ توڑ دیا انڈیا کا، جھوٹ اتنا بولا، اب وہ جھوٹ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور پورے دنیا بلکہ پورا انڈیا آپ کے پیچھے پڑ گیا۔ میڈیا علیحدہ، کانگریس علیحدہ، اور ہر کوئی پڑے گا۔ بہرحال اس جنگ میں بہت سے تماشے ہوئے کہ جو پاکستان نے ڈرون مارے تھے نا، وہ بڑے سستے تھے، بہت سستے ڈرون بھی تنگ کرنے کے لیے پھینکے گئے، اور آپ نے 15 لاکھ کا جو میزائل تھا انڈین روپے کا، وہ اس پر مارا۔ اس میں 3 جو میں کہہ رہا تھا، ان کے رافیل آپ کے گرے ہیں۔ کانگریس کے وجے واجد صاحب ہیں جو 4 رافیل کا نام دے رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ان جنگ میں ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ پہلے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ 1948 سے 47 سے ہماری آپ کے ساتھ جنگیں چل رہی ہیں۔ 48 میں جو پہلی جنگ ہوئی وہ ہم جیتے تھے، کہ ہم نے آدھا کشمیر لے لیا تھا۔ جو اب ہمارا چائنا کے ساتھ بارڈر ہے، یہ ایریا بھی ہم نے لیا تھا، اور ابھی تک اسے قابو کر کے بیٹھے ہیں۔ 65 کی جنگ برابر رہی تھی، وہ نقصان آپ کا زیادہ ہوا تھا، لیکن یہ برابر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، پنگا غالباً ہم نے ہی لیا تھا۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ ہم ہارے تھے، لیکن ہماری جنگ اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ روس آپ کی پوری مدد کر رہا تھا، ہمارے راڈار جام تھے، بہت سی اور چیزیں تھیں، اور ہمارا جو دشمن ہے، دشمنی دوست امریکہ تھا، جو ہمیں لارے ہی لگاتا تھا، کبھی یہ روک دیتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا۔ تو اب جو جنگ ہے، اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈین مورال
بہت ڈاؤن ہو گیا. جو دنیا کے سپر پاور کے چیلنجر تھے وہ ایک چھوٹی سی طاقت سے مار کھا کے بیٹھ چکے ہیں. ہندوتا کا نعرہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیں ہندو بڑا ہی دانش مندانہ مذہب ہے. میں ان کی دانش کا قائل ہوں. آپ کی تمام کتابیں میں نے پڑھی ہے, گیتا, رامائن, ویدیں, اپنشد اور بھی بہت سی جو ہے مختلف لٹریچر آپ کا پڑھا ہے. لیکن اس کو خدا کا نام ہے, اس میں انسانیت کا جو ہے پورا درس دیں. دوسری قومیں جو ہیں, دوسرے مذاہب ہیں, ان کو جینے کا حق دیں. اچھا, اس میں جو پھر آپ کے نقصانات ہوئے اور جو فائدے نقصان تھے وہ اس طرح تھے کہ انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو گئی. انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ نکلا. جنگ جیتنے کی, اور دروب راٹھی جیسا بندہ جس کا میں بھی فین تھا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ اس کی چھٹی ہو گئی, اس نے بھی ٹوٹل وہی دیا تھا. پھر اگلی بات ہے کہ کشمیر مسئلہ ایکٹیو ہو گیا, جو ہم چاہتے تھے ایکٹیو ہو. آپ نے ہماری مدد کی اور حملہ کر کے ایکٹیو کرا دیا. اچھا, انڈیا کے تعلقات اب مغرب اور امریکہ سے ختم سمجھے. امریکہ سے تو بہت کمزور ہو گیا, مغرب سے بھی ختم ہونے شروع ہیں. اچھا, پھر کیا ہوا کہ مسئلہ فلسطین بھی اب ایکٹیو ہو گیا, کیونکہ اسرائیل کے کان کھڑے ہو گئے امریکہ کے بھی. یہ جنگ اگر بڑھ جاتی تو پھر جنگ کہاں جاتی. اگر یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوتی تو ایک میزائل جانا تھا انڈیا کی طرف, باقی میزائل کہاں جانے تھے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب ایٹمی جنگ ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہر طرف جائیں گے. امریکہ تو ہم نہیں ماریں گے, ایشیا میں پڑوس میں ہی ماریں گے, جہاں ماریں گے آپ کو پتا ہے. اچھا, اسرائیلی اس جنگ نے یہ بتا دیا کہ ایران, انڈیا اور اسرائیلی اور مغرب کی ٹیکنالوجی پیچھے چائنا کی آگے ہے. چائنا الیکٹرانکس میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. امریکہ سے بہت آگے جا چکا ہے. اب جنگ الیکٹرانکس کی ہے. اچھا, اور اس جنگ میں یہ بھی پتا چل گیا کہ جو مہنگے رافیل طیارے لیے گئے تھے, جو 1.5 بلین میں 4 جہاز آتے ہیں, ان کا کیا اثر ہوا. اب انڈیا امریکہ سے F-35 کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کی خواہش تھی. تو امریکہ اس کو کبھی نہیں دے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اسے گروا دیں گے. پائلٹ تو یہی نالائق ہوندے ہیں جو ابھی نالائق ثابت ہوئے ہیں. تو اس کے بعد بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر انڈیا F-22 ریپٹر بھی ان کو دے دیتے ہیں, اسے بھی یہ گروا دیں گے, کیونکہ جو گھبرا جاتا ہے آدمی اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا کرتا ہے. اب اگلے سٹیپ ہے کہ اب ہمارا اور چائنا کا اسلحہ کھلا بکے گا. تھرڈ ورلڈ والے ہمارا لیں گے, ہم چائنا کے ساتھ مل کر انڈائریکٹلی بہت سا اسلحہ بیچیں گے. پروفیشنلزم اور ٹیکنالوجی نے مل کر یہ کام کیا. یہ صرف نہیں تھا کہ ہمارے پاس چائنا کی ٹیکنالوجی تھی. ٹیکنالوجی تو آپ کے پاس بھی اپنی نہیں تھی, وہ تو امریکہ کی تھی. ہمارے کوئی گدے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. بھائی ٹیکنالوجی چائنا کے پاس بھی, ہماری چائنا کی تھی زیادہ تر, ان کے پاس امریکہ اسرائیل کی تھی. لیکن پھر بھی ہم نے یہ کر لیا, ہم جیت کے جنگ. اس کے بعد گوادر مسئلہ جو ہے ہمارا سیف ہو گیا, کہ اب سب طاقتوں کو پتہ چل گیا کہ اگر پاکستان نے انڈیا کو پیٹ لیا تو دوسری طاقتیں جو آس پاس شراکتیں کرتی ہیں ان کو پیٹنا تو ہمیں 2 منٹ کا کام ہے. آگے چلیں. امریکہ اب بہت زیادہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, اور پاکستان میں یہ بہت سی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. یہ آپ کو جنگ کا ایک اور تحفہ ملا. امریکہ انویسٹمنٹ ریئر منرل میں کر رہا ہے, جو ہمارے پاس کوئی $30 ٹریلین سے زیادہ کے ہیں. میں نے ناسا کے فگر پڑھے ہیں, یہ اس سے زیادہ مالیت ہے. میں بڑے محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں. ٹوٹل پاکستان کے پاس $200 ٹریلین کی معدنیات ہیں, نیچے کی نہیں ہوں گی, اوپر ہی ہوں گی. ہاں, اس میں ایک اور بہت بڑی چیز جو ہوئی ہے کہ عوام متحد ہو گئے ہیں. پہلے کوئی ادھر منہ تھا, کوئی ادھر منہ تھا, اب متحد ہو گئے. عرب جو ہیں وہ ہمارے اسلحے پر اب ٹرسٹ کرنے لگ پڑے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو
जो मोदी को, इंडिया को नहीं, मोदी को जो टोनी लगाई है, उसके बाद हमारा अपना असला भी वो लेंगे, फौज भी लेंगे। अब इनको ट्रस्ट आ गया कि वो जो हेल्प करते थे, पता नहीं कितनी करते थे, वो भी अब उनकी इन्वेस्टमेंट काम आई है कि हम इसराइली टेक्नोलॉजी को, ड्रोन वगैरह को यहाँ शिकस्त दे चुके हैं। और इंस्ट्रक्टर भी इनके जो बैठे हुए थे, गालबन 150 थे, कम से कम 30 तो थे, उनको भी शिकस्त हुई है। तो इंडिया का फिर अगला स्टेप है कि इंडियन का जो गोल्डन टाइम इसने बना के बैठे हुए थे जूम करके, वो खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी, क्योंकि ये जंग अगर एटमी जंग में तब्दील हो जाती तो मगरब की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती। अब वो इधर बड़ा सोच के आएगा। और जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपको इस जंग का, कि अमेरिका इंडिया को तैयारी करवा रहा था। वो तैयारी क्या थी? चाइना के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट भी इधर करवाता था और इसके साथ साथ वो फौजी तैयारी भी करवाता था। उसकी मर्जी थी कि इंडिया और चाइना की जंग हो जाए, और वो जंग वो चाहता था खत्म ना हो। उसने आधी कीमतों पे इंडिया को असला देना था, और इसराइल ने एडवांस असला जरूरत पड़ी चाइना को बेचना था। दोनों तरफ असला बेच के इन मुल्कों को खाली करते और इंडिया को भूखा मारते। चाइना तो जंग 10 साल भी लड़ सकता है, उसके पास इतना पैसा है। तो इसमें क्या हुआ कि उन्हें पता चल गया कि ये पाकिस्तान से भी लड़ने के काबिल नहीं है, चीन से क्या लड़ेगा। उम्मीद खत्म। अब इंडिया बैक फुट पे चला गया, वो अब चाइना की तरफ, उसकी ये उम्मीद खत्म हो गया, वो चाइना के कैंप में जा रहा है। वो ऊपर नीचे मुआहदे करता जा रहा है। रूस से ऑलरेडी उसकी सुलह हो चुकी है। तो आपका एक बहुत बड़ा जो आपको मिला है ना झटका, वो ये है, पाकिस्तान का वकार दुनिया में बहुत बुलंद हो गया। और जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि अवाम और फौज में सुलह हो गई है। हमारे बहुत से लोग यंगस्टर नाराज थे, जो एक गधे बेवकूफ के पीछे लग के हमारे मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे थे, वो भी उनमें से 80% आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। फौज हीरो बन गई। और फिर इसमें ये पता चला कि चीन ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। उनका खसूसी शुक्रिया। तुर्क भाइयों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, हमें ड्रोन दिया और बहुत सा और असला दिया। बहुत शुक्रिया। अज़रबैजान ने भी दिया, बाकी मुल्कों ने भी हमें कुछ सपोर्ट की। तो इंडिया को क्या मिला, ये आगे पता चलेगा। इंडिया के नुकसानात एक तो ये है कि अब हम उस तरफ आएंगे कि इंडिया के नुकसानात क्या हुए, कि पूरी दुनिया में इसकी बुरी तरह बेइज्जती हुई, झूठ इसका पकड़ा गया। अवाम, नंबर 2, अवाम का इत्मीनान हुकूमत और फौज पर ख़त्म हो गया। नंबर 3, पूरी दुनिया में जो हमदर्दी थी इंडिया का मस्कीन होना। दूसरा, इन्होंने पहलगाम हमले की आड़ में हम वो किया और उसका सबूत नहीं दे सके। तहकीक करें, सबूत दिलाएं। अच्छा, सिर्फ अफगानिस्तान, इसराइल और अफगानिस्तान इनके साथ चले थे इस जंग में, और उसमें इसराइल ने कहा था कि हम दहशत गर्दी की जंग में इसकी इमदाद करते। असला तो उसने बेचा है आपको। चौथा ये है कि आपके जो ये सारे के सारे लॉक कर दिए गए थे, आपका जो आप पे हमला हुआ था आईटी का, उसमें आपके जो सिस्टम जाम कर दिए गए थे। वो सिस्टम एक हफ्ते तक जाम रहे। उसमें भी आपको भारी माली नुकसान हुआ। हमारे नुकसान से कोई आपको 1000 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, फिर ये हुआ कि इंडिया के आसपास तमाम मुल्क आपसे दूर चले गए। बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अजरबैजान, ये दूर हो गए। अफगानिस्तान को चाइना ने हमारे साथ जोड़ दिया है, अब पैक्ट हो चुका है। रूस भी, जो इसका असली दोस्त था, गिना जाता था, वो आपसे दूर हो चुका है आपकी हरकतों की वजह से। जिसके दोस्त हैं, दोस्त रहें, हटे मत। अपना फायदा देखकर कैपिटलिज्म के चक्कर में आप चले गए हैं। कैपिटलिज्म तो तबाही कर देगा आपकी। कैसे करेगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। थोड़ा आप फैमिली सिस्टम को संभाल के रखें, जो हिंदुइज्म किसी हद तक कर रहा है। अच्छा, फिर क्या है कि खालिस्तान और चिकन नेक वगैरह सख्त खतरे में है। अब हमारे पंजाबी भाइयों को पता चल गया कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा रगड़ा दिया है।
تو آپ کے 25% جو سکھ ہیں آپ کی فوج میں، اور دوسرے مسلمان بہت سے ہیں، اور جو اچھوت ہیں، ان کو آپ کیسے لڑائیں گے؟ عیسائی بھی بیچ میں ہے، وہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ سے، تو آپ کے اندر ہی آپ نے دشمن پیدا کر لیے۔ خدا کا نام ہے، انسانیت کو پیغام رکھیں۔ تو آپ بہت سی چیزیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں جس کو آپ غور سے سنیں سب لوگ، کہ ایک انڈین جرنلسٹ نے 4 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے کہا کہ میں پریشان تھا کہ پاکستان اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور ہماری جان نہیں چھوڑ رہا ہے، کبھی ہمیں پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے، کبھی لات مار جاتا ہے، کبھی ہمیں کاٹ کھاتا ہے، اور ہماری جان بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو میں نے اسٹڈی کی تو مجھے 5 وجوہات ملی۔ اچھا، میں یہ 5 وجوہات اس بنا پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس کی اسٹڈی بالکل ٹھیک تھی۔ ہندو بڑی ذہین قوم ہے۔ آپ کے پاس ایک اور بندے ہیں، اقبال ملہوترا، یہ بڑے ذہین اور دلچسپ بندے ہیں، ان کی باتیں ذرا سنا کیجیے۔ تو اس نے 5 وجوہات جو بتائی تھی، اس نے پہلی وجہ یہ تھی کہ اب جو جنگ ہے وہ 70% ہوتی ہے ایئر فورس اور میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اس میں پاکستان ہم سے آگے ہے، کافی آگے ہے، اس وجہ سے وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اس نے کہا میرا خیال تھا کہ یہ اکیلے ہیں، لیکن جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا جو اور 56 اسلامی ملک ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی اسے فری میں تیل دے دیتا ہے، کوئی اسے اسلحہ دے دیتا ہے، کوئی اسے پیسے دے دیتا ہے، تو وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم پرابلم ہے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ جو بھی آتا ہے پیسے مانگتا ہے ہم سے۔ آگے چلیں۔ تیسرا اس نے کہا میں نے سمجھا کہ جو ان کی فوج ہے یہ 6 لاکھ ہے، ہماری 12 لاکھ ہے۔ اس نے کہا جب میں نے غور کیا مجھے پتہ چلا ان کی فوج 6 لاکھ کی، ان کی فوج 20 کروڑ ہے، یعنی 20 کروڑ عوام ہمارے خلاف لڑنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے، اور یہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کا فوجی لڑتا ہے، یہ چوتھی وجہ ہے کہ ان کا فوجی جہاد کے لیے لڑتا ہے، جان دینے کے لیے لڑتا ہے، اور ہمارا فوجی پیسے کے لیے لڑتا ہے، وہ ان سے کیسے لڑے گا؟ اب پانچواں ہے کہ ان کے پاس بہت سے طالبان موجود ہیں، پرو پاکستان طالبان وہ انہیں کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہیں کچھ ہیں، پتہ نہیں کوئی الزام دیتے ہیں لوگ 2 لاکھ ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹون حملہ کرتی ہے جس میں 100 بندے ہیں، پیش قدمی میں جان جانی ہوتی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ لڑنے والے صرف دلیر 3-4 ہوتے ہیں جو آگے اٹیک کرتے ہیں، باقی پیچھے آتے ہیں، اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ اگر ہم یہ 2 بندے ایسے ان کے ساتھ 100 کے ساتھ لگا دیں تو یہ سمجھے وہ نفری 300 نہیں 1000 ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ساری فوج پیچھے حملہ کر دیتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو ایسے بہت سے موجود ہیں جو اپنے طور پہ افغانستان گئے، کشمیر گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، دعوے کرتے ہیں، پر کچھ صحیح کچھ جھوٹ ہو، لیکن کرتے رہے ہیں کافی سارا۔ آپ ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، سوسائڈل آپ کے پاس نہیں، ہمارے پاس بھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ اس چکر میں جنگ نہیں چھوڑیں گے، جنگ کا یہ آگے کی جنگ کریں گے، اور جنگ کا جو ہے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس ختم نہیں کریں گے، تو ہمارے پاس اتنے بندے ہیں کہ امید ہے کہ آپ اگلے 2000 سال بھی آپ کو آرام نہیں ملے گا۔ اور آپ کے لیے نہ صرف یہ 3 دریا ہمارے ہیں، ان کا پانی آپ روکیں گے تو باقی 3 دریاؤں کا ہم چھین لیں گے آپ سے، کشمیر بھی لے لیں گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمیں پچھلے 50 سال سے صرف ہم نے جنگ دیکھی ہے، کبھی رشین افغان وار ہو رہی ہے، کبھی یہاں جنگ ہو رہی ہے، کبھی ہماری اپنی جنگ ہے، اور ہم بڑی اچھی طرح لڑنا جانتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ شعر ہے، تاریخ نے اقوام کو سبق دیا ہے، حق مانگنا توہین نہ چھین لیا جائے، تو اگر آپ کچھ کہیں گے تو پھر ہم حق چھینیں گے، ضرور چھینیں گے، تو پانی روکیں گے تو یہ 6 دریا بھی ہمارے ہوں، کشمیر بھی ہمارا ہوگا۔ بہرحال میں پاکستانی عوام اور ان کو بتانا چاہتے ہیں، انڈیا والوں کہ اب کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، مودی سرکار کی بڑی خاطر ہو چکی ہے، ہاں کشمیر میں ٹھوٹھاں چلتی رہے گی۔
इंडिया को अब ये पता है कि इसकी जंग अब चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो चाइना के साथ इसने हारना ही हारना है। तो क्या वो करेगा? आखिर में मैं एक अहम जो एक दो पैगाम थे मेरे जो मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप मोदी के बजाय लालू प्रसाद यादव को लगा देते तो यकीन करें वो सच्चा खरा बंदा है। मैंने उसके कई वीडियोस देखे हैं। आपने एक हथियार नहीं ट्राई किया जो बहुत कारआमद था, जिसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं था। वो आना चाहिए था, वो अजय देवगन है। अगर वो आ जाता तो उसने हमारा पाकिस्तान पूरा ये पिंडी, लाहौर, कराची नहीं, हर शहर उसने तबाह कर देना अकेले ही। तो इस हथियार को आप यूज करें और जंग बन, इस पे कोई फिल्में बनाएं। एक शेर है जो मैं पढ़ के उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। नज़म है, एक दिलचस्प नज़म है और मीनिंगफुल है। अजे ओ जिड़े समय ने मिलन नू रुतां ने आना है, अजे आडां दे पेटे किधरे गिल दिसदी है, अजे बाग उजड़ना है फिर सूलां दा विछोना है, तिरखे मुंह झड़नगे कुछ मुंह जोर खारां दे, अजे गिले दिन मुकदरां दे, अजे वेले लंघाने ने। ये धरती बेवफा धरती है, बड़ी गूढ़ी ते मीनी है, अजे कुछ होर दोस्तां दी इन्ने रत पीनी है, ये वेंदी है इदे जाए नहीं रजदे, अजे वेखेगी कंधां ते छिट्टे खून दे, सुनेगी होर किन्नियां फटरां दियां चीकां, इदी आदत पुरानी है, ये रोंदे वेख के हसदी है, तबाही दे समय वेंदी है, खूनी दौर वेंदी है, ते मेरा की है, ये लड़ाएगी तो मैं एक तार लड़ना है, मेरा पेशा जहाद है, मेरा जद्दी कार लड़ना है, मैं मुंह ते हार ते जित दे आसार वेंदा, सिकंदर वेंदा सी शीशा, मैं तलवार वेंदा वां, वल्ले पा के मेरे सीधू तूफान लंघ जांदे ने, मैं बेड़े बाल आप अग लांदा पानियां विच, खुदा मेरे ते सारे मुल्क मेरे बन जांदे ने, मेरे अगे पहाड़ बन मैदान जांदे ने, फकीर होंदा होया मैं बहना सुल्ताना दे तख्तां ते, गिला होंदा है बख्तां आलियां नू मेरे बख्तां ते, जे गावनी पवे तकदीर ते गा तकदीर देंदा मैं, जे बननी पवे शमशीर, जे बनना पवे शमशीर ते बन शमशीर जानदा मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।